اندازہ کریں، یعنی ایک دوست کی والدہ فوت ہوئی ہیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو صبر نہیں آ رہا تھا، تو اس بندے نے ایک خواب گھڑا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے اور بشارت ملی ہے کہ تیری والدہ یعنی جنت میں ہے، تو اس کے بعد اس کو سکون ہو گیا. تو تیرا سکون تو برباد صحیح ہوا ہے نا میرے بھائی. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹوں میں سے سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو ایسا خواب بیان کر دے جو اس کی آنکھ نے نہیں دیکھا. یہ عام خواب کی بات ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام والی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ذہن میں رکھیں. عام خواب بھی جھوٹا بیان کرنا سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور نبی علیہ السلام کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. تو یہ نبی علیہ السلام کی طرف اس نے پورا خواب منسوب کر دیا کہ جی وہ والدہ والا میری وہاں پہ پہنچ چکی ہیں جنت میں، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اگر آپ کو اپنی آخرت کی فکر اس وقت کرتے وقت سوچنا، یہ بڑی جرت ہے آپ کی. اور اللہ کا خوف کریں، فوراً سے پہلے توبہ کریں. اب اعلانیہ توبہ کریں گے تو آپ پہ 295C لگ جائے گی. ظاہر ہے جب یہ بتا دیں گے تو لوگ تو اس کی چمڑی اتار دیں گے. تو آپ اکیلے میں اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں، امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور معافی صحیح والی مانگیں، اور آئندہ سے اس گناہ کے حوالے سے اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں.